بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ سب سے پہلے مسیحی بھائیوں کو آج ایسٹر کی دلی مبارکباد۔ کل کی ویڈیو پر دوستوں کی محبت اور فیڈ بیک کا شکریہ۔ آج ہم اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے یہ جو دوست نئے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انہیں صرف اتنا بتا دیں کہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ 6 ماہ میں کرونا کے بعد یا کرونا کے دوران دنیا میں کیا ہونے والا ہے، کون کون سی چیزیں یہاں غالب آنے والی ہیں اور یہ دنیا کس طرح آرگینک ورلڈ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس جانب نظر ڈالنے سے پہلے پہلے ایک لیٹسٹ جو رپورٹ یا ڈیٹا شائع ہوا ہے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ ڈیٹا بگ ایپل ڈیٹا کے نام سے شائع ہوا ہے، اور یہ ڈیٹا کسی عام ملک یا عام شہر کے متعلقہ نہیں ہے، دنیا کی سپر پاور کے سپر شہر نیو یارک کے متعلقہ ہے۔ اور یہ ڈیٹا بھی بگ ایپل کے نام سے نیو یارک کے جو ادارے ہیں وہی مرتب کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹا عام ڈیٹا نہیں ہے جس میں جیسے عام نوعیت کے ڈیٹاز ہوتے ہیں مختلف شہروں یا مختلف ملکوں کے حوالوں سے کہ وہاں کتنا رقبہ ہے، کتنی بلڈنگیں ہیں، کتنے ہوٹلز ہیں اور کتنی دیگر پارک وغیرہ ہیں یا دیگر سہولتیں۔ یہ بڑا مائنیوٹ قسم کا ڈیٹا ہے جو بگ ایپل ہے۔ اس میں جو کل شائع ہوا ہے اس کی تازہ ترین رپورٹ جو شائع ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ نیو یارک میں زیادہ تر لوگ جو کرونا سے ہلاک ہوئے ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ ان کے 2 گنجان آباد علاقے ہیں اس شہر کے، برونکس اور کوئنز، وہ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایریا نیو یارک میں جو مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں یا لوور مڈل کلاس کے رہتے ہیں یا جو ان کی نچلا طبقہ ہے کے لوگ رہتے ہیں، یہ ایریاز ان پر لوگوں پر مشتمل ہے جو وہاں پر رہتے ہیں۔ تو اس ڈیٹا کا جو انہوں نے نتیجہ نکالا ہے وہ کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہزاروں لوگ مرے ہیں کہ وہاں معاشی عدم مساوات ہے، یعنی کہ اکنامک ان ایکویلٹی ہے۔ یہ میں اس ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں جو نیو یارک کا وہ ڈیٹا ہے جس کی مثال کہیں اور دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ اس حد تک ڈیٹا مائنیوٹ طریقے سے اپنی نیو یارک کی چیزیں آبزرو کرتا ہے کہ نیو یارک کا کوڑا کرکٹ کتنا ہے اور اس کوڑا کرکٹ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اس میں بوتلیں کتنی ہیں، شاپر کتنی ہیں، اگر بوتلیں ہیں تو کس کمپنی کی زیادہ ہیں، کس کی کمپنی۔ اس ڈیٹا کے اغراض و مقاصد کیا ہیں وہ اس پر علیحدہ کسی ویڈیو پہ بات کریں گے۔ اس ڈیٹا کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بڑی مائنیوٹلی جا کے دیکھا ہے، پھر آگے جو ان کے جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کے پھر وہ مرد کتنے تھے، عورتیں کتنی تھیں، ان کی وہ لیونگ کنڈیشن کیا تھی، اس پر ڈیٹیل سے بھی اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار ہمیں دکھا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والا منظر کیا ہوگا۔ یہ ہزاروں ہلاکتیں، یہ آپ اندازہ تو کریں کہ چند ہفتوں میں ہوگی۔ 1 مارچ 2020 کو پہلا پیشنٹ امریکہ میں آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کرونا کا، اور آج ہم 12 اپریل 2020 میں بیٹھے ہیں، 1 مہینہ کو 12 دن ہوئے ہیں۔ اس دوران لاکھوں لوگ افیکٹڈ سامنے آ چکے ہیں اور ہزاروں ڈیتھس ہو چکی۔ یہ کتنی تیزی سے پھیلا ہے اور کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور کتنی تیزی سے اس نے کیا کرنا ہے، اس کا شاید ہم تصور کر سکتے ہیں، اس کے متعلق کوئی انفارمیشن صحیح نہیں دے سکتے، انالیسس کر سکتے۔ اسی طریقے سے آئندہ آنے والے دور میں تیزی سے ہمارا لائف سٹائل اور ہمارے بزنس نے تبدیل ہونا ہے، اور یہ اتنی تیزی سے ہوگا کہ ہم شاید حیران رہ جائیں۔ اور آج کی یہ جو ویڈیو کا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد خوف زدہ کرنا نہیں ہے یا خوف زدہ ہونا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہم مستقبل کے متعلق دیکھ سکیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور ہم اس کی جو ممکن حد تک ہو سکے اس کی تیاری کر لیں، یا اس کے متعلقہ جو اپنے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو اسٹڈی کر لیں۔
آئندہ 3 ماہ میں یا 6 ماہ میں جو چیزیں میٹر کریں گی یا جن چیزوں کو زیر بحث لایا جائے گا یا جن چیزوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے وہ 3 ہیں. فرسٹ آف آل بھوک، دوسری پاور سے مراد دنیاوی پاور، اور تیسری نیچر. ان تینوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. لیکن میں بھوک کے متعلقہ سب سے پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور اس میں صرف ایک اشارہ دوں گا آپ کو وہ ڈسکس کرنے سے پہلے، کہ ہم بھوک کو ڈسکس کریں گے، بھوکے انسانوں کی حرکتوں کو ڈسکس نہیں کریں گے. وہ بھوک کیا کرنے والی ہے ہمارے ساتھ، یا کرونا بھوک کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اسے دیکھنے کے لیے آپ کو آئندہ ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں، اپنی مشاورت کو جاری رکھیں اور ہماری رہنمائی بھی جاری رکھیں، اور ان ویڈیو کو اپنے دوستوں میں لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. شکریہ. خوش رہیے سلامتی کے ساتھ.